رویہ اور اس کے اچھے اخلاق ہیں بارش کی طرح، اور عورت کا قبول کرنا ہے زمین کی طرح۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت کو جوڑیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو میں ذمہ دار ہوں، ہم کھیتی کو ڈنڈے سے نہیں اگاتے، نہ ڈنڈے سے اس پر پھل لا سکتے ہیں، نہ ڈنڈے سے اس کو سرسبز کر سکتے ہیں، ہم تو اسے اپنی اولاد کی طرح پالتے پروان چڑھاتے۔ میرا تو اتنا زیادہ اپنے پیشے سے تعلق نہیں ہے کہ زندگی اور طرح گزری، کیونکہ میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا، ایک ایک پودے پر ان کی نظر ہوتی تھی، ایک ایک ٹہنی پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور جان جاتی تھی ان کی کہیں کوئی خشک ٹہنی نظر آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی کو گالی دی جاتی ہے، کھیتی کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، یا کھیتی کا پانی روک دیا جاتا ہے، تو اپنے آپ سے دشمنی ہے۔ ہر موقع پر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، پھر اس کو خارجی موسمی اثرات سے بچانا، یہ کھیتی کا تقاضا ہے، اور یہی اس رشتے کا تقاضا ہے۔ کہ عورت اپنے خامند کے اخلاق کو قبول کر کے ایک خوبصورت زندگی پیش کرے، اور مرد اپنے خوبصورت اخلاق پیش کر کے ایک خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھے۔ مرد کے ایسے عالی رویے جو عورت کو چین کی نیند سلا دیں، اور درخت کی چھاؤں کا آپس میں درخت کی ٹہنیوں کا آپس میں مل کر ایک چھاؤں بنانا جس کے نیچے اگلی نسل پروان چڑھ سکے، یہ سارے نکاح کے خوبصورت مطلب۔ اس کے ساتھ ایک آیت جوڑ دیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ پھر عورتوں سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہے۔ ہم لباس کو کیا کرتے ہیں؟ پھاڑتے ہیں، اوپر چائے گراتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ کتنا سسٹم ہے لباس کو سنبھالنے کے لیے، کتنا سسٹم ہے اس کی صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، دھلائی کے لیے، حفاظت کے لیے، کتنا نظام چلتا ہے۔ ان عورتوں نے اپنے کپڑے کو بچانے کے کیا کیا نظام کیے ہوتے ہیں۔ اور پھر ابھی جب آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک نیپکن رکھا ہوگا کہ بھی آگے رکھو تاکہ کوئی شوربہ نہ گرے، کوئی بوٹی نہ گرے، کوئی روٹی کا ذرہ نہ گرے۔ جتنا ایک مرد اپنے لباس کو بچاتا ہے، اتنا اس رشتے کو بچا لے۔ جتنا عورت اپنے لباس کو بچاتی ہے، اتنا اس رشتے کو بچا لے، تو ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت پیغام دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے کلمات میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس سارے کا ایک لفظ بیان کروں تو بھائیو بہنوں، زندگی صرف اچھے اخلاق سے گزرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں گزرتی۔ شکل و صورت کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، سونے چاندی زیور کی طلب بھی اندر خوشیاں نہیں پہنچاتی، عہدے و ڈگریاں یہ بھی بڑی عارضی چیزیں ہیں۔ جو چیز پائیدار ہے، جس سے غریب کا گھر بھی آباد ہوگا اور مالدار کا گھر بھی آباد ہوگا، وہ صرف اچھے اخلاق ہیں، وہ صرف اچھے اخلاق ہیں۔ وہ غصے کو پینا ہے، وہ غصے کو دبانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کیوں بڑھ گیا ہے؟ برداشت کوئی نہ لڑکی برداشت کرتی ہے، نہ لڑکا برداشت، نہ اس کے والدین برداشت کرتے ہیں۔ وہ ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے۔ رات ہی میرے پاس ایک نوجوان آیا ہوا تھا کہ آپ سفارش کر دیں، طلاق ہونے والی ہے، تو بس آپ کا فون جائے گا تو ہماری صلح ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی میں تو 100 دفعہ فون کروں اور میں تو تیرے سسرال کو جانتا ہی نہیں کون ہے۔ کہا جی وہ آپ کے بیان بڑے سنتے ہیں۔ میں کہا یہ میرے بیان سننا تو کوئی تعلق کی علامت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا کہ آپ کا ہم زلف باہر آیا ہوا ہے۔ وہ سوچنے میں پڑ گئے میرا ہم زلف کون ہے، جب وہ بادشاہ تھے۔ ان کا اچھا بھائی بلاؤ۔ وہ دیکھا کہ بدو آ گیا۔ کہا جی میں آپ کا ہم زلف ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیسے بھائی؟ کہا
امیری غریبی دو بہنیں تھیں، امیری کی شادی تیرے ساتھ ہو گئی، غریبی کی شادی میرے ساتھ ہو گئی، تو اب میری مدد کر، میں تیرا ہم زلف ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو 1 روپیہ دے دو۔ کہنے لگا اب اتنے بڑے بادشاہ صرف 1 روپیہ دیتے ہو؟ کہا بات جی ہے کہ اگر میرے سارے ہم زلف جو تیرے جیسے انہیں پتہ چل گیا نا تینوں 1 روپیہ بھی کوئی نہیں لبنا، تو یہی لے جائے۔ کام بگوڑ کے پھر کہتے ہیں آپ کا 1 فون جائے گا۔ میں بھائی میرے پاس کوئی جادو کوئی نہیں ہے، گھروں کی آبادیاں نہ، یہ کتنے عورتیں مرد عاملوں کے پیچھے جو کوئی تعویذ دے دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو۔ یہ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، تعویذوں سے آباد نہیں ہوتے۔ عاملوں کے پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے کاغذ چاندی بن جاتے ہیں، سونا بن جاتے ہیں۔ یہ سب بے وقوفوں کا راستہ ہے۔ گھروں کو آباد کرنے کا ایک راستہ ہے، میرے نبی والے اخلاق، درگزر، برداشت۔ اللہ نے ہر انسان میں غصہ بھی رکھا ہے، برداشت بھی رکھی۔ جو اپنے آپ کو دبانا سیکھ گیا، برداشت کرنا سیکھ گیا، اس کے گھر میں اندھیرے میں بھی چراغ ہوں گے، سوکھی روٹی بھی اس کی پراٹھے ہوں گے۔ جسے برداشت کرنا نہیں آیا، جسے معاف کرنا نہیں آیا، جسے عیب چھپانا نہیں آیا، وہ اپنے گھر کو خود آگ لگا کے بیٹھ جائے، اور دنیا کے کوئی تعویذ وظیفے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جو کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ نہیں چلتے،